اسی طرح بدعتی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو دن دہاڑے چیلنج کرنے والا، للکارنے والا، اس کی غیرت کو للکارنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، اور یہ سینہ تان کر کہتا ہے کہ نہیں، مکمل نہیں ہوا، فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، جسے ہمارے بزرگوں نے پورا کیا، ہم نے پورا کیا، ہمارے باپ دادوں نے پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا دعویٰ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور یہ بدعتی انسان کہتا ہے مکمل کہاں ہوا ہے، اس میں فلاں فلاں کمی تھی جس کو ہم نے پورا کیا، ہم نے نئے مسائل بنائے، اس دین میں داخل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والا سب کے لیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے شریعت بنائی۔ اور یہ کہتا ہے کہ کہاں مسائل اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر دین کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو شرک و بدعت میں مبتلا شخص، وہ کلمہ کو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ کل ہم نے بتایا پچھلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو کفر کہا ہے کہ شرک کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اور ان سارے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن الی النار، آگ کی طرف۔ فہم یوزعون، پس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، سب جمع ہوں گے اور پھر الگ الگ گروہوں میں، جتھوں میں جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی شدت کے بقدر جہنم میں جائیں گے۔ مثلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو پہلا نمبر جو پہلی ٹولی جہنم میں داخل ہوگی مشرکین کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ گناہ بھی شرک سے کم نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، بغیر علم کے اللہ پر باتیں کرنا، تو یہ داخل ہوں گے۔ پھر بدعتی داخل ہوں گے، پھر مجرم اپنے جرائم کے بقدر جہنم میں داخل ہوں گے۔ فہم یوزعون، پس یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے اور مختلف جتھوں کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔